بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت کھیل بہت دلچسپ ہو گیا ہے اور اس کھیل میں سب سے خطرناک کھلاڑی ثابت ہو رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ اس وقت پیڈ اتار کر، گلوز اتار کر، ہیلمٹ کے بغیر کریز پر موجود ہیں، اور شیخ صاحب جو ہے وہ کوئی ان آرتھوڈاکس قسم کے مسلسل چھکے مار رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے اس وقت نون لیگ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا ہے۔ پہلے انہوں نے نون لیگ کی ملاقاتوں کی خبریں دیں، تمام لوگوں کی ملاقاتوں کی خبریں دیں۔ پھر شیخ صاحب نے یہ بتایا کہ فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ کیا ہوئی، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کیا ہوئی، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوئی۔ اب شیخ صاحب نے ایک خبر اور دے دی۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی ملاقاتیں ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کی، اور جو ملاقاتیں ہیں وہ چھوٹی موٹی نہیں، طویل ملاقاتیں ہیں۔ شیخ صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دونوں ملاقاتوں میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا میں نے اور شہباز شریف صاحب نے ایک میز پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا بھی کھایا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان ملاقاتوں کی بات کریں گے، مسلم لیگ نون کی سیاست، اپوزیشن کی سیاست، مریم بی بی نے آج بات کی ہے، بلاول بھٹو زرداری آئے ہیں سامنے، ان چیزوں پر تو بات کریں گے، لیکن اہم ترین یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور اس وقت جو ہنگامہ تمام تر ہوا ہے اس ہنگامے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے سارے سیاستدانوں نے ملاقات کی، کوئی 15 کے قریب جو ہے وہ جماعتوں کے نمائندے شامل تھے، بات چیت ہوئی، انہوں نے اپنی باتیں کی، انہوں نے وہاں پر آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی شکایتیں بھی کی، اپنا رونا بھی رویا، تمام باتیں کی۔ آرمی چیف صاحب نے ان کو یہ بتایا کہ یہ آپ لوگوں کے معاملات ہیں، آپ لوگوں کے سیاسی معاملات ہیں، ان میں ہمارا لینا دینا نہیں ہے، یہ تمام باتیں پہلے بھی ہو چکی۔ بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر پہلے باہر آئے اور انہوں نے بلاول ہاؤس پیپلز پارٹی کا جو میڈیا سیل ہے وہاں بیٹھ کر بات کی۔ بتا دو وہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہیں ان کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے حوالے سے بتا رہے تھے، لیکن بلاول اصل میں یہ بتانے آئے تھے کہ ملاقات کے بعد وہ پہلی بار باہر آئے ہیں تو ملاقات کے حوالے سے ان کو کیا کہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ملاقات تھی وہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق تھی، اور ملاقات ان کیمرہ تھی، اس کی گفتگو جو ہے وہ میں باہر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے گفتگو باہر کرنا تو اب بات کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے اس ملاقات پہ بات ہی نہیں کی تھی۔ یہی حال شہباز شریف صاحب کا تھا، چپ تھے، باقی لوگ چپ تھے، اور انہوں نے جو غلط باتیں کی تھیں اس پر یہ سن کر بھی آئے تھے۔ میں صحیح ذمہ داری کے ساتھ لفظ استعمال کروں، سن کر آئے تھے، طبیعت سے سن کر آئے تھے۔ جیسے خواجہ آصف صاحب نے ملاقات میں آرمی چیف صاحب سے بات کی تو آرمی چیف صاحب نے دہرایا اور بتایا، پھر خواجہ آصف صاحب بھی اس کے بعد اب مان گئے، تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ نے مجھے فون کیا تھا، الیکشن کی رات مجھے فون کیا تھا۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں اور پھر آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ فکر مت کریں، ڈونٹ وری کہا تھا آپ کو۔ یہ اس ملاقات میں جب سب بیٹھے ہوتے تو خواجہ آصف صاحب کو آرمی چیف نے کہا، تو خواجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے فون کیا تھا، وہ میرے الیکشن سے متعلق تھا، میں نے ان کو بتایا کہ جناب فوج کے پاس ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی، پولنگ اسٹیشنز کا انتظام ہے، تو ہمارے نمائندے باہر نکال دیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے۔ تو آرمی چیف نے ان سے یہ کہا کہ خواجہ صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، ڈونٹ وری، سب کچھ صاف شفاف ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا۔ اور خواجہ صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت گئے، اور خواجہ صاحب کوئی 1700 ووٹوں کا فرق تھا جس سے یہ الیکشن جیتے تھے۔ تو خواجہ صاحب جو ہے وہ تسلی ہے خواجہ صاحب کی، مسلم لیگ نون کے لوگوں کی تسلی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے آر ٹی ایس بیٹھ گیا، نمائندے باہر نکال دیے، پتہ نہیں کتنی دھاندلی کر لی، سب کچھ ہو گیا، اور سارا الزام یہ فوج کو دے رہے تھے۔ اب مریم بی بی جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ دھاندلی تو 3 مہینے پہلے کر لی گئی تھی، اور یہ الیکشن ڈے پر بھی الیکشن ڈے رگنگ کے حوالے سے مسلسل رو رہے تھے۔ ایک چیز اور بہت دلچسپ ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا تھا کہ جنوری میں، دسمبر جنوری میں جو ابھی آنے والا ہے، مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ شین نکل جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ تو وہ اس سے پہلے اس کے آثار نظر آنے لگیں۔ جو لوگ جا کر ملے، ان میں میاں شہباز شریف صاحب ملے، ان میں خواجہ آصف صاحب ملے، احسن اقبال صاحب ملے، آج مریم بی بی پیش ہوئیں عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کی پیشی کے موقع پر ایک تو یہ پیش ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ کوئی قلعہ فتح کر کے آئے ہیں، یا کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیت کر آئے ہیں، کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل اچیومنٹ کر کے آئے ہیں۔ مریم بی بی پیش ہوئیں، اور وہ ایک کارکنوں کا بڑا زبردست قسم کا، اور بڑی تعداد تھی کارکنوں کی، ماننا چاہیے، تو ان کا استقبال کیا گیا، مریم بی بی کے لیے نعرے لگائے گئے، اور مریم بی بی جو ان کا شکریہ ادا کری تھیں، گاڑی کے سن روف سے باہر آ کر ان کو ہاتھ ہلا رہی تھیں۔ حالانکہ وہ عدالت میں جا رہی تھیں کہنے کہ جناب یہ جو مجھ پر الزام ہے کہ میں نے جھوٹے ڈاکیومنٹس دیے ہیں، اور جو میرا کردار ہے اس کے حوالے سے میری اپیل سن لی جائے۔
اور باہر وہ ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ملک فتح کر کے آئے ہیں۔ تو خیر مریم بی بی نے اس موقع پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ مل کر آئے ہیں انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا، اور یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو فیصلے ہیں پارلیمان میں ہونے چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جس حوالے سے بھی جس کسی کو بھی جو بھی بات کرنی ہے، اب انہوں نے آرمی چیف کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جو جس کسی کو بھی بات کرنی ہے وہ پارلیمان میں آئے، پارلیمان میں آ کر بات کرے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو مل کر آئے ہیں ان میں کوئی بھی نواز شریف کا نمائندہ نہیں ہے۔ مریم بی بی نے یہ کہا کہ نواز شریف کا کوئی بھی نمائندہ نہیں ہے، یعنی میاں شہباز شریف صاحب نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں، پارٹی کے صدر ہیں، خواجہ آصف صاحب نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں، احسن اقبال صاحب یہ پارٹی کے سینئر ترین لیڈر ہیں، یہ لوگ میاں نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں بقول مریم بی بی کے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ یہ ملاقات اگر ان کے بھی علم میں ہوتی تو نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں چاہتے، تو یہ نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کی جانب سے، میں نے آپ سے پہلے بھی ویڈیو میں بات کی تھی، نمائندہ بھیجا گیا، بات چیت ہوئی اور نواز شریف صاحب کا پیغام بھیجا گیا، نواز شریف صاحب کے اس پیغام میں لمبی ملاقات ہوئی۔ تو شیخ رشید صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی وہ گھنٹوں جاری رہی۔ آخر میں شیخ صاحب نے کہا کہ پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے اٹھ جانا چاہیے کیونکہ یہ دونوں بیٹھے رہ گئے، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، یہ آرمی چیف صاحب کے سامنے اور جنرل فیض حمید صاحب کے سامنے یہ دونوں بیٹھے رہ گئے، اور جب یہ آپس میں بات کرنے لگے تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ پھر میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اب میں وہاں سے اٹھ جاؤں۔ میں اٹھ کر آ گیا، یہ دونوں بیٹھے رہے، ان کی طویل ملاقات ہوئی ہے۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملتے رہے ہیں، یہ ملتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، یعنی ابھی مزید ان کا کچا چٹھا کھلنا ہے، اس وجہ سے اب یہ میڈیا کے سامنے آ کر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ اس لیے دیکھ لیجئے کہ مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ملیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ پہلے سے نظر آ رہی تھی رفت۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اے پی سی میں، اس تقریر کی ٹون، اس تقریر کے الفاظ، اس تقریر کا لب و لہجہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر آگ بجھانے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر دیکھ لیجئے، تو وہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ایک پریس کانفرنس اور ہوئی ہے بڑی اہم، یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن میں، کچھ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر، اور ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی اس پریس کانفرنس میں میاں شہباز شریف صاحب نے، اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں نا تو آپ کو نظر آئے گا، ہم جیسے نیوز روم میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ملٹیپل چینلز ہوتے ہیں، ایک وال پہ ہمارے سامنے کوئی 30 کے قریب چینلز ہوتے ہیں، ان میں لوکل چینلز بھی ہوتے ہیں، بی بی سی، سی این این انٹرنیشنل چینلز بھی ہوتے ہیں، انڈین چینلز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم ان پہ جب کبھی کوئی بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو سب پہ ہمیں ایک تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو جیسے میاں نواز شریف کی تصویر اس دن نظر آ رہی تھی جو وزیر اعظم کی اجازت سے نشر ہوئی، تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی آواز اگر ہم بند کر دیں تمام چینلز پہ آ رہی ہو تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ تمام چینلز پہ میاں شہباز شریف صاحب کی آپ کو گفتگو پتہ ہے، ایک ہی گفتگو ہے، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اورنج لائن، ملتان میٹرو، اسلام آباد میٹرو، لاہور میٹرو، یہ تمام باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کرپشن نہیں کی، دہلی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا کوئی، تو دہلی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ اب میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے آج ایک بات بڑی کلیئر کر دی ہے، میاں شہباز شریف صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں اندر رہوں یا میں باہر رہوں، مسلم لیگ نون اے پی سی کے فیصلوں پر عمل کرے گی۔ میاں شہباز شریف صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کی ملاقاتیں بھی، انہوں نے بڑی کوشش کی ایک ڈیل حاصل کرنے کی، کام نہیں آئی ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے کہہ دیا کہ جو آپ کے نیب کے معاملات ہیں آپ کے معاملات ہیں، الیکشن ریفارمز آپ کے معاملات ہیں، ہمارا لینا دینا اس سے نہیں ہے، ہمیں اس میں مت گھسیٹیں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں اندر رہوں یا باہر رہوں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ جانے والے ہیں اندر۔ تو یہ تو میاں شہباز شریف صاحب کا حال ہے۔ آرمی چیف صاحب نے ان پر اپنی چیزیں تمام واضح کر دی ہیں، اس لیے یہ وابیلا ہے۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری، یہ باہر آ کر اکسا رہے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بگڑ جائیں، ایک ہنگامہ ہو جائے، ایک ہلڑ بازی ہو جائے، سیاسی ہلڑ بازی ہو جائے، چیزیں خراب ہو۔ آپ ان کی اے پی سی میں کیے گئے فیصلوں کی ٹائمنگ دیکھیں کہ ہم اب اپنی کمیٹی بنا کر چیزوں کا فیصلہ کریں گے، اکتوبر میں ہم جلسے کریں گے، نومبر میں ہم جلسے بھی کریں گے، ریلیاں بھی کریں گے، سڑکوں پر بھی نکلیں گے، دسمبر میں ہم جو ہے وہ بڑے شہروں میں، پھر اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے۔ اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے۔ ان کا ارادہ ہے مارچ میں ہونے والے سینٹ انتخابات کو سبوتاش کرنا۔ وہ جو شخص ہوتا ہے نا جو شطرنج میں یا چیس میں جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے، ڈرافٹ کھیلتے ہوئے، لوڈو کھیلتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل بالکل بگڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا،
تو وہ ایسے ہاتھ مار کے بچہ جو ہے وہ سارا بگاڑ دیتا ہے. کیرم میں بھی ہوتا ہے, سارے بگاڑ دیتے ہیں, میں نہیں کھیل رہا. تو یہ لوگ جو ہے وہ بگاڑ دینا چاہتے ہیں سب کچھ, کیونکہ مارچ میں جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے اس میں جن نمبرز کے ساتھ آپ اسمبلیوں میں موجود ہیں, یہ اس کا الیکٹورل کالج ہے, یہاں سے لوگ منتخب ہوں گے اور جائیں گے سینٹ میں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ میں بھی برتری حاصل ہو جائے گی. ابھی جو مجبوریاں ہیں, جن مجبوریوں کے تحت پی ٹی آئی مشترکہ اجلاس بلا کر پھر قانون منظور کرواتی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف پھر قانون منظور کرنے کے لیے ان لوگوں کی محتاج نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لے گی. یہ لوگ دیکھنے کہ کھیل ان کے ہاتھ سے بالکل جا چکا, اس لیے سارا کھیل بگاڑ دو. یہ ہے ان کی تیاری. دوسرا صاف نظر آ رہا ہے کہ مریم بی بی اور میاں نواز شریف انہیں مکمل شکست نظر آ رہی ہے, اور اس لیے وہ اب اس پورے کھیل کو خراب کر کے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ ہم میں سے نہیں تھے, اور یہ اب مزید بگاڑ پیدا کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.